بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب قصص القرآن پڑھتے ہوئے پارٹ نمبر 9 میں پہنچ گئے ہیں اور پیج نمبر 69 سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی ریڈنگ کا۔ اور اب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور جو ہیڈنگ ہے دور نبوت۔ آئیے اس سے آج کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب مبعوث نبوت ہوئے؟ اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، البتہ سورہ مریم سے بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے بحث چھیڑی تو آپ علیہ السلام مقام نبوت پر فائز ہو چکے تھے۔ آیت کہتی ہے کہ انورٹڈ کاما اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو اور کہ وہ خدا کا بہت ہی سچا نبی تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ جب اس نے اپنے باپ چچا سے کہا کہ اے بابا، تو ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتا ہے کہ جو نہ سنتی ہے اور نہ ہی دیکھتی ہے اور تیری کوئی مشکل بھی حل نہیں کر سکتی۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 اور 42 ہم نے پڑھی۔ اب نیچے لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ بت پرستوں کے ساتھ شدید مارکہ آرائی اور آپ کو آگ میں ڈالنے جانے سے پہلے کا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی۔ ہم اس کے ساتھ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہ عظیم کار رسالت آغاز نوجوانی میں آپ علیہ السلام کے دوش پر آن پڑا تھا۔ اب ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 برجستہ صفات۔ قرآن مجید میں خدا کی شکر گزاری اس کامل مصداق یعنی مکتب توحید کے مجاہد اور علمبردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کا ذکر اس لحاظ سے بھی خصوصیت کا حامل ہے کہ مسلمان بالعموم اور عرب بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پہلا پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہیں۔ اس عظیم اور بہادر انسان کی صفات میں سے یہاں صرف 5 صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے کہ انورٹڈ کاما کے ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ نمل کی آیت نمبر 120 تھی یہ۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کا ورڈ انورٹڈ کاما میں امت کیوں قرار دیا گیا؟ مفسرین نے مختلف نکات بیان کیے ہیں، ان میں سے 4 قابل ملاحظہ ہیں۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے عظیم رہبر، مقتدا اور معلم تھے، اسی بنا پر انہیں امت کہا گیا ہے، کیونکہ امت اس میں مفعول کے معنی میں اسے کہا جاتا ہے جس کی لوگ اقتدا کریں اور جس کی رہبری لوگ قبول کریں۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 70 پر۔ اب لکھا ہے یہاں پہ پوائنٹ نمبر 2 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت کے مالک تھے ان کے اپنی ذات میں ایک امت تھے، کیونکہ بعض اوقات کسی انسان کی شخصیت کا نور اتنی وسیع شعاؤں کا حامل ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت 1، 2 یا بہت سے افراد سے زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی شخصیت ایک عظیم امت کے برابر ہو جاتی ہے۔ ان دونوں معانی میں ایک خاص روحانی تعلق ہے، کیونکہ جو شخص کسی ملت کا سچا پیشوا ہوتا ہے وہ ان سب کے اعمال میں شریک اور حصے دار ہوتا ہے اور گویا خود امت ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ وہ ماحول کہ جس میں کوئی خدا پرست نہ تھا اور جس میں سب لوگ شرک و بت پرستی کے جوہر میں غوطہ زن تھے، اس میں ابراہیم علیہ السلام تنہا موحد اور توحید پر پرست تھے، پس آپ تنہا ایک امت تھے اور اس دور کے مشرکین ایک الگ امت تھے۔ پوائنٹ 4، ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے وجود کا سرچشمہ تھے، اسی لیے آپ کو امت کہا گیا ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا لفظ اپنے دامن میں یہ تمام وسیع معنی لیے ہوئے ہے۔ جی ہاں، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، وہ ایک عظیم پیشوا تھے، وہ ایک امت ساز جمع مرد تھے۔ جس ماحول میں کوئی توحید کا دم بھرنے والا نہ تھا وہ توحید کے عظیم علمبردار تھے۔ اب یہاں پہ آگے لکھا ہوا ہے کہ ان کی دوسری صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کے مطیع بندے تھے، یہ سورہ نمل کی آیت 120۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے سیدھے راستے اور طریق حق پر چلتے تھے، یہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 120 کا حصہ۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ وہ کبھی بھی مشرکین میں سے نہ تھے، یہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 120 ہی کا حصہ۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ان کے فکر کے ہر پہلو میں، ان کے دل کے ہر گوشے میں اور ان کی زندگی کے ہر طرف اللہ ہی کا نور جلوہ گر تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان تمام خصوصیات کے علاوہ وہ ایسے جوان مرد تھے کہ اللہ کی سب نعمتوں پر شکر گزار تھے، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 121 کا ہم نے پارٹ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ ان 5 صفات کو بیان کرنے کے بعد ان کے اہم نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انورٹڈ کاما، اللہ نے ابراہیم کو نبوت اور دعوت کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 21 کا حصہ جو ہم نے انورٹڈ کاما میں پڑھا۔ نمبر 2، اللہ نے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ اللہ نے انہیں راہ راست کی ہدایت کی، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر
नंबर 121 का हमने हिस्सा पढ़ा। फिर लिखा है कि और उन्हें हर किस्म की लग़ज़िश और इन्हिराफ से बचाया। हमने बारहा कहा है कि खुदाई हिदायत हमेशा लियाकत व अहलियत की बुनियाद पर होती है कि जिसका मज़ाहिरा खुद इंसान की तरफ से होता है, उसकी तरफ से किसी को कोई चीज़ इस्तेदाद और किसी हिसाब किताब के बगैर नहीं दी जाती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इसी बुनियाद पर ये हिदायत नसीब हुई। हम आ गए हैं पेज 71 पे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि हमने दुनिया में उन्हें हुस्ना, हे सीन नून है, हुस्ना का वर्ड भी इन्वर्टेड कॉमा में है, हुस्ना से नवाजा। वसी मानी के एतबार से हुस्ना में हर किस्म की नेकी और अच्छाई का मफहूम मौजूद है। इसमें मकाम नबूवत, रिसालत से लेकर अच्छी औलाद वगैरह तक का मफहूम मौजूद है। नंबर 4 इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि और आखिरत में वो सालिहीन में से होंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सूरह नमल आयत नंबर 122 में हमने ये इन्वर्टेड कॉमा के अल्फाज पढ़े। अब पॉइंट 5 में लिखा है कि इन सिफ़ात के साथ साथ अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ऐसा इम्तियाज़ अता फरमाया कि उनका मकतब व मज़हब सिर्फ उनके अहले ज़माना के लिए न था बल्कि हमेशा के लिए था। ख़ास तौर पर इस्लामी उम्मत के लिए भी ये एक इल्हाम बख्श तब करार पाया है, जैसा कि कुरान कहता है इन्वर्टेड कॉमा के फिर हमने तुझे वही की दीन इब्राहीम की इत्बा करके जो खालिस तौहीद का दीन है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये सूरह नमल की आयत नंबर 4 का हमने पढ़ा इन्वर्टेड कॉमा में। अब अगली हेडिंग है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबके लिए नमूना हैं। आइए जानते हैं क्या लिखा है कि कुरान मजीद बहुत से मवारिद में अपनी तालीमात की तकमील के लिए ऐसे नमूने जो जहान इंसानियत में मौजूद हैं गवाह के तौर पर पेश करता है। इसलिए कुरान में भी दुश्मनान खुदा से दोस्ती करने से सख्ती के साथ मना करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके तरीक़ेकार में एक ऐसे अजीम पेशवा के उन्वान से जो तमाम अक़वाम के लिए और ख़ास तौर पर कौम अरब के लिए एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे, गुफ्तगू करते हुए फरमाता है इन्वर्टेड कॉमा तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ये सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 4 को हमने पढ़ा इन्वर्टेड कॉमा में। अब आगे पैराग्राफ में लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबरों के बुज़ुर्ग थे, उनकी ज़िंदगी सर ता सर खुदा की अबूदियत, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह और उसकी पाक ज़ात के इश्क के लिए एक सबक थी। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत इस्लामी उनकी बाबरकत दुआ का नतीजा है और उनके रखे हुए नाम पर फ़ख्र करती है। वो तुम्हारे लिए इस सिलसिले में एक अच्छा नमूना बन सकते हैं। फिर लिखा है अगले पैराग्राफ में कि वल्लज़ीना मा आहा, यानी इन ब्रैकेट में लिखा है कि जो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे। उसके बाद लिखा है कि उसकी ताबीर से मुराद वो मोमिनीन है कि जो उस राह में उनके पैरों और साथी रहे, अगरचे वो कलील तादाद में थे। बाकी रहा ये एहतमाल कि इससे मुराद वो पैगंबर हैं जो आपके साथ हम आवाज़ थे या उनके ज़माने के पैगंबर, जैसा कि बास ने एहतमाल दिया है। ताहम ये बहुत बईद नज़र आता है, खुसूसन जबकि मुनासिब ये है कि कुरान यहाँ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ और मुसलमानों को उनके असहाब और अंसार से तशबीह दे। ये तवारीख़ में भी आया है कि बाबुल में एक ग्रोह ऐसा था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात देखने के बाद उन पर ईमान ले आया था और शाम की तरफ हिजरत में और आपके साथ था। इससे पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुछ वफ़ादार या यारो अंसार भी थे। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हेडिंग अगली है शाइस्ता औलाद। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कुरान करीम में बाज़ उन नेमात में से एक की तरफ इशारा हुआ है कि जो खुदावंद ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की थी, और वो नेमत है साले और आबरूमंद और लायक नस्ल, जो नेमात इलाही में से एक अजीम तरीन नेमत है। अब आ रहे हैं हम पेज नंबर 72 पर। यहाँ पे लिखा है कि पहले इरशाद होता है इन्वर्टेड कॉमा कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब यानी फरसंद इसहाक अता किए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ये सूरह नाम की आयत नंबर 84 है। अब आगे चलते हैं। लिखा है कि और अगर यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा नहीं हुआ बल्कि बहस के दौरान कहीं जिक्र आया है, शायद उसका सबब ये कि इसहाक का सारा जैसी बांझ माँ से पैदा होना, वो भी बुढ़ापे की उम्र में, बहुत अजीब व गरीब अमर और एक नेमत गैर मुतरक्किबा थी। उसके बाद ये बताने के लिए कि कहीं ये तसव्वुर ना हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कबल के दौर में कोई अलम्बरदार तौहीद नहीं था और ये काम बस उन्हीं के ज़माने से शुरू हुआ है। मज़ीद कहता है इन्वर्टेड कॉमा में कि इससे पहले हमने नूह की भी हिदायत और रहबरी की थी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, जो सूरह नाम की आयत नंबर 84 ही का हमने हिस्सा पढ़ा। फिर लिखा है कि और हम जानते हैं कि नूह पहले उलुल अज़म पैगंबर हैं जो आईन व शरीयत के हामिल थे, और वो पैगंबरान उलुल अज़म के सिलसिले की पहली कड़ी थे।
اگلا پیراگراف، حقیقت میں حضرت نوح علیہ السلام کی حیثیت اور ان کے مقام کی طرف اشارہ کر کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، اور اسی طرح پیغمبروں کے اس گروہ کے مقام کا تذکرہ کر کے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ذریت میں سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ممتاز حیثیت کو وراثت، اصل اور ثمرہ کے حوالے سے مشخص کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بہت سے انبیاء کے نام گنوائے ہیں جو ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون تھے، اور یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو یہ بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 84 کا حصہ تھا۔ لکھا ہے اس کے بعد زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، اور مزید یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب صالحین میں سے تھے، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 85 کا حصہ پڑھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ آزر سے گفتگو۔ لکھا ہے اس کے بعد ان کے اپنے باپ آزر کے ساتھ گفتگو بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہاں باپ سے مراد چچا ہے، اور لفظ ابا عربی لغت میں کبھی باپ کے معنی میں اور کبھی چچا کے معنی میں آتا ہے، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس وقت جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے بابا، انورٹڈ کاما، تو ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ تو سنتی ہے اور نہ ہی دیکھتی ہے اور نہ ہی تیری کوئی مشکل حل کر سکتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ مختصر اور زوردار بیان شرک اور بت پرستی کی نفی و نقصان کا احتمال ہے۔ اسے علماء عقائد، اب اگلا جو ورڈ ہے دفع ضرر محتمل، تو یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے کہ دفع ضرر محتمل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو ایسے معبود کی طرف کیوں جاتا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ تیری کسی مشکل کو حل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو اصلاً سننے اور دیکھنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا۔ دوسرے لفظوں میں عبادت ایسی ہستی کی کرنی چاہیے کہ جو مشکلات حل کرنے کی قدرت رکھتی ہو، اپنی عبادت کرنے والے کی حاجات و ضروریات کو جانتی، دیکھتی اور سن سکتی ہو، لیکن ان بتوں میں یہ تمام باتیں مفقود ہیں۔ آئیے اب پیج 73 پہ دیکھتے ہیں، لکھا ہے در حقیقت ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنی دعوت اپنے چچا سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ قریبی رشتہ داروں میں اثر و نفوذ پیدا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات پر مامور ہوئے تھے کہ پہلے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واضح منطق کے ساتھ اسے دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس امر میں ان کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے اے بابا، مجھے وہ علم و دانش ملی ہے جو تجھے نصیب نہیں ہوئی ہے، اس بنا پر تو میری پیروی کر اور میری بات سن، میری پیروی کر تاکہ میں تجھے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کروں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ میں نے وحی الہی کے ذریعے سے بہت علم و آگہی حاصل کی ہے، اور میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں خطا کے راستے پر نہیں چلوں گا، تجھے بھی ہرگز غلط راستے کی دعوت نہیں دوں گا۔ میں تیری خوش بختی و سعادت کا خواہاں ہوں، تو میری بات مان لے تاکہ فلاح و نجات حاصل کر سکے اور اس صراط مستقیم کو طے کر کے منزل مقصود تک پہنچ جا۔ اس کے بعد اس اثباتی پہلو کو منفی پہلو اور ان آثار کے ساتھ ملاتے ہوئے کہ جو اس دعوت پر مترتب ہوئے ہیں، کہتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اے بابا، شیطان کی پرستش نہ کرو، کیونکہ شیطان ہمیشہ خدائے رحمان کا نافرمان رہا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 44 کا حصہ تھا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ البتہ ظاہر ہے کہ یہاں عبادت سے مراد شیطان کے لیے سجدہ کرنے اور نماز روزہ بجا لانے والی عبادت نہیں ہے، بلکہ اطاعت اور اس کے علم کی پیروی کرنے کے معنی میں ہے، اور یہ بات خود ایک قسم کی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اسے شرک اور بت پرستی کے برے نتائج کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انورٹڈ کاما اے بابا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تیرے اختیار کردہ شرک و بت پرستی کے سبب خدا رحمان کی طرف سے تجھ پر عذاب آئے اور تو اولیاء شیطان میں سے ہو جائے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 45 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں لکھی ہے اگلی ہیڈنگ میں لکھا ہے اے ابراہیم، میں تم پر پتھر برساؤں گا۔ یہ عجیب سی ہیڈنگ ہے، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے چچا کی ہدایت کے سلسلے میں منطقی باتیں جو خاص
لطف و محبت کی آمیزش رکھتی تھیں گزر چکی ہیں۔ اب آزر کے جوابات بیان کرنے کی نوبت ہے تاکہ ان دونوں کا آپس میں موازنہ کرنے سے حقیقت اور واقعیت ظاہر ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی دلسوزیاں اور ان کا مدلل بیان آزر کے دل پر اثر انداز نہ ہو سکا، بلکہ وہ ان باتوں کو سن کر سخت برہم ہوا اور اس نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو میرے خداؤں سے روگردان ہے؟ اگر تو اس کام سے باز نہیں آئے گا تو میں ضرور تجھے سنگسار کر دوں گا، اور اب تو مجھ سے دور ہو جا، میں پھر تجھے نہ دیکھوں گا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گئے، اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 46 کا ہم نے پڑھا ترجمہ انورٹڈ کاما میں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اولاً آزر یہ تک کہنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بتوں کے انکار یا مخالفت اور ان کے بارے میں بدگوئی کا ذکر زبان پر لائے، بلکہ بس اتنا کہا کہ کیا تو بتوں سے روگردان ہے؟ اور یہاں پہ سوالیہ نشان تھا۔ لکھا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو بتوں کے حق میں جسارت ہو جائے۔ ثانیاً ابراہیم علیہ السلام کو تہدید کرتے وقت اسے سنسار کرنے کی تہدید کی، وہ بھی اس تاکید کے ساتھ کہ جو لام اور نون تاکید ثقیلہ سے جو لا رحمنک میں وارد ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سنسار کرنا قتل کرنے کی ایک بدترین قسم ہے۔ ثالثاً اس مشروط تہدید اور دھمکی پر ہی قناعت نہیں بلکہ اس حالت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک ناقابل برداشت وجود شمار کرتے ہوئے ان سے کہا کہ تو ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 74 پہ۔ لکھا ہے یہ تعبیر بہت ہی توہین آمیز ہے جسے سخت مزاج افراد نے اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ تعبیر بہت ہی توہین آمیز ہے جسے سخت مزاج افراد اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور فارسی زبان میں اس کی جگہ گورت را گم کن کہتے ہیں، یعنی نہ صرف اپنے آپ کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھپا لے بلکہ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ کہ میں تمہاری قبر تک کو بھی نہ دیکھوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام پیغمبروں اور آسمانی رہبروں کی مانند اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھا اور تندی اور تیزی اور شدید خشونت و سختی کے مقابلے میں انتہائی بزرگواری کے ساتھ کہا کہ انورٹڈ کاما کے سلام ہو تجھ پر۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 47 کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے یہاں پڑھا۔ پھر لکھا ہے ممکن ہے کہ یہ ایسا سلام اے الوداعی اور خدا حافظی کا سلام ہو کیونکہ اس کے چند ہی جملوں کے کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایسا سلام ہو کہ جو دعویٰ اور بحث کو ترک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ قصص میں ہے کہ اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ اب جب کہ تم ہماری بات قبول نہیں کرتے ہو، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم پر سلام ہے، تو ہم جاہلوں کے ہوا خواہ نہیں ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 55 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد مزید کہا انورٹڈ کاما کہ میں قریب تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی درخواست کروں گا کیونکہ وہ میرے لیے رحیم و لطیف اور مہربان ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 47 تھا ہم نے جو یہ پڑھا حصہ۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد لکھا ہے کہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی خشونت اور سختی اور تہدید و دھمکی کے مقابلے میں اسی جیسا جواب دینے کے بجائے اس کے برخلاف جواب دیا، اس کے لیے پروردگار سے استغفار کرنے اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ انورٹڈ کاما میں تم سے، تجھ سے اور اس بت پرست قوم سے کنارہ کشی کرتا ہوں، اور اسی طرح ان سے بھی کہ جنہیں خدا کے علاوہ پکارتے ہو، یعنی بتوں سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں۔ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری دعا میرے پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوئے بغیر نہیں رہے گی۔ اور یہ انورٹڈ کاما یہاں ہو گیا کلوز، اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 48 میں سے ہم نے پڑھا۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے قرآن ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزر کے مقابلے میں ادب کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے قبول کر لیا، اور دوسری طرف ان کے اپنے عقیدے میں قاطعیت قاف الف تو عین یہ تھے اور یقین کو واضح کرتی ہے، یعنی وہ واضح کر رہے ہیں کہ میری تم سے یہ دوری اس بنا پر نہیں کہ میں
نے اپنے توحید اعتقاد راسخ سے دستبرداری اختیار کر دی ہے، بلکہ اس بنا پر ہے کہ میں تمہارے نظریے کو حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لہٰذا میں اپنے عقیدے پر اسی طرح قائم ہوں۔ ضمنی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے خدا سے دعا کروں گا تو وہ میری دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن تم بیچارے تو اپنے سے زیادہ بیچاروں کو پکارتے ہو اور تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ تو تمہاری باتوں کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ پھر لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول کی وفا کی اور اپنے عقیدے پر جتنا زیادہ سے زیادہ استقامت کے ساتھ رہا جا سکتا ہے باقی رہے، ہمیشہ توحید کی منادی کرتے رہے، اگرچہ اس وقت کے تمام فاسد اور برے معاشرے نے ان کے خلاف قیام کیا، لیکن وہ جناب بالآخر اکیلے نہ رہے اور تمام قرون اور آثار میں بہت سے پیروکار پیدا کر لیے، اس طور پر کہ دنیا کے تمام خدا پرست لوگ ان کے وجود پر فخر کرتے ہیں۔ اور یہ لکھا ہے اس کے بارے میں حاشیے میں کہ کیا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا؟ یہاں پہ ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے ایسے ہی۔ چلیے اب ہم آگے ہیں پیج 75 پر۔ اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے فقط الف بے جڑا ہوا لکھا ہے یعنی اب، اور یہ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ تو پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ لفظ اب عربی زبان میں عام طور پر باپ کے لیے بولا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات چچا، نانا، مربی و معلم اور اسی طرح وہ افراد کے جو انسان کی تربیت میں کچھ نہ کچھ زحمت و مشقت اٹھاتے ہیں ان پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ جب یہ لفظ بولا جائے اور کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو پھر معنی کے لیے پہلے باپ ہی ذہن میں آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ مچ قرآن کہتا ہے کہ وہ بت پرست شخص آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا؟ تو کیا ایک بت پرست اور بت ساز شخص ایک اولوالعزم پیغمبر کا باپ ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں کیا انسان کی نفسیات و صفات کی وراثت اس کے بیٹے میں غیر مطلوب اثرات پیدا نہیں کر دے گی؟ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اہل سنت مفسرین کی ایک جماعت نے پہلے سوال کا مثبت جواب دیا اور آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ سمجھا ہے، جبکہ تمام مفسرین علماء شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، بعض اسے آپ کا نانا اور بعض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا سمجھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ وہ قرائن جو شیعہ علماء کے نقطۂ نظر کی تائید کرتے ہیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی تاریخ، منبع و مصدر اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر شمار نہیں کیا گیا، بلکہ سب نے تارخ تے ریخے لکھا ہے۔ کتب عہدین میں عین ہے دال یہ نون، کتب عہدین میں بھی یہی نام آیا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا، یہاں انہوں نے ایسی توجیحات کی ہیں جو کسی طرح قابل قبول نہیں ہیں، من جملہ ان کے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ اور اس کا لقب آزر تھا، حالانکہ یہ لقب بھی منابع تاریخ میں ذکر نہیں ہوا، یا یہ کہ آزر ایک بت تھا کہ جس کی ابراہیم علیہ السلام کا باپ پوجا کرتا تھا، حالانکہ یہ احتمال قرآنی آیت کے ظاہر کے ساتھ جو یہ کہتی ہے کہ آزر ان کا باپ تھا کسی طرح بھی مطابقت نہیں رکھتی، مگر یہ کہ کوئی جملہ یا لفظ مقدر مانے جو کہ خلاف ظاہر ہو۔ اچھا، اگلا دوسرا پوائنٹ لکھا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمان یہ حق نہیں رکھتے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ ان کے عزیز و قریب ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد اس غرض سے کہ کوئی آزر کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کو دستاویز قرار نہ دے، اس طرح کہتا ہے انورٹڈ کاما، ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آزر کے لیے استغفار صرف اس وعدے کی بنا پر تھی جو انہوں نے اس سے کیا تھا، اور یہ اس کے بارے میں یہ جو ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 کا ہم نے یہ پڑھا۔ ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ چونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اب جو کہا تھا وہ انورٹڈ کاما میں کہ یعنی میں ان قریب تیرے لیے استغفار کروں گا۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ اس امید پر تھا کہ شاید وہ اس وعدے کی وجہ سے خوش ہو جائے اور بت پرستی سے باز آ جائے، لیکن جب اسے بت پرستی کی راہ میں پختہ اور ہٹ دھرم پایا تو اس کے لیے استغفار کرنے سے دستبردار ہو گئے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہاں سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے مایوس ہو جانے کے بعد پھر کبھی اس کے لیے طلب مغفرت نہیں کی، اور ایسا کرنا مناسب بھی نہیں تھا۔ تمام قرائن اس بات
کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے زمانے کا ہے، جب کہ آپ شہر بابل میں رہائش پذیر تھے اور بت پرستوں کے ساتھ مبارزہ اور مقابلہ کر رہے تھے۔ اب آ گئے ہم پیج نمبر 76 پر۔ اس میں لکھا ہے کہ لیکن قرآن کی دوسری آیات نشاندہی کرتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اپنے باپ کے لیے طلب مغفرت کی ہے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ البتہ ان آیات میں جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا باپ سے اب الف بے اب، اور یہ ورڈ پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ اب کو تعمیر کیا گیا، بلکہ والد کے ساتھ تعبیر کیا ہے جو صراحت کے ساتھ باپ کے مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ میرا پروردگار دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اے پروردگار مجھے میرے ماں باپ اور مومنین کو قیامت کے دن بخش دے۔ یہ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا اور شروع ہوا تھا حمد و ثنا خدا کے لیے سے، اور پھر آگے بریکٹ پہ لکھا ہے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 سے لے کے 41، سورہ ابراہیم کی اس آیت کو سورہ توبہ کی آیت کے ساتھ ملانے سے جو مسلمانوں کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کرتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے کام کے سوائے ایک مدت محدود کے وہ بھی صرف ایک مقدس مقصد و ہدف کے لیے روکتی ہے۔ اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ زیر بحث قرآنی آیت میں اب الف بے اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس سے مراد باپ نہیں بلکہ چچا یا نانا یا کوئی اور اسی قسم کا رشتہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں والد باپ کے معنی میں صریح ہے، صریح سواد رے یہ ہے، جبکہ اب الف بے اب جو کہ انورٹڈ کاما میں اب میں صراحت نہیں پائی جاتی۔ پھر لکھا ہے قرآن کی آیات میں لفظ اب ایک مقام پر چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113۔ یعقوب کے بیٹوں نے اس سے کہا کہ ہم تیرے خدا اور تیرے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے خدائے یکتا کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے، باپ نہیں تھے۔ پھر لکھا ہے، اب تیسرا پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دو پڑھ لیے پہلے، دو کی تفصیلات جان لی۔ تیسرا پوائنٹ لکھا ہے مختلف اسلامی روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے انورٹڈ کاما کہ خداوند تعالی مجھے ہمیشہ پاک آبا اجداد کے صلب سے پاک ماؤں کے رحم میں منتقل کرتا رہا، اور اس نے مجھے کبھی زمانے جاہلیت کی آلودگیوں اور گندگیوں میں آلودہ نہیں کیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ۔ اب آگے لکھا ہے کہ طبری توئے بے رے چھوٹی ہے جو علماء اہل سنت میں سے ہے، اپنی تفسیر جامع البیان میں مشہور مجاہد سے نقل کرتا ہے کہ وہ صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ پھر لکھا ہے اہل سنت کا ایک دوسرا مفسر الوسی الف لام واو سین چھوٹی ہے اپنی تفسیر روح المعانی میں مندرجہ ذیل قرآنی گفتگو میں کہتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا شیعوں سے مخصوص ہے، ان کی کم اطلاعی کی وجہ سے ہے، کیونکہ بہت سے علماء یعنی اہل سنت کے بھی اسی بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے سیوطی سین یہ واو توئے چھوٹی ہے اور یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے سیوطی مشہور سنی عالم جو ہیں وہ، اب آگے کتاب کا نام ان کے لکھا ہے مسالک میم سین الف لام کاف الف لام ہے نون فے الف مسالک الحنفاء میں فخر الدین رازی کی کتاب اسرار التنزیل سے نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ اور اجداد کبھی بھی مشرک نہیں تھے، اور اس حدیث سے جو ہم اوپر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر چکے ہیں استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد سیوطی خود اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو دو طرح کی اسلامی روایات سے ثابت کر سکتے ہیں۔ پہلے قسم کی روایت تو وہ ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہر ایک اپنے زمانے کا بہترین فرد تھا۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان احادیث کو صحیح بخاری اور دلائل النبوت سے بہیقی وغیرہ نے نقل کیا، اور یہاں پہ وہ کلوز ہو گیا۔ تو اور دوسری قسم کی روایت وہ ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ ہر زمانے میں موحد خدا پرست افراد موجود رہے ہیں۔ ان دونوں
قسم کی روایات کو باہم ملانے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اجداد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی ہیں یقیناً موحد تھے۔ تو یوں ہم پیج 76 پہ اب اس ریکارڈنگ کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی جو ہم ریکارڈنگ کریں گے اس میں بڑی اچھی ہیڈنگ ہے، وہ میں بتا دوں، ہیڈنگ ہے آسمانوں میں توحید کے دلائل۔ کتنی خوبصورت ہیڈنگ ہے، یہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی آڈیو میں مل کر پڑھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یقیناً آپ کی وہ تجسس جو شروع سے تھا، مجھے تو بہت تھا، تو میرے وہ سارے جو ذہن میں سوالات ہوتے تھے وہ سب جب اس کتاب کو میں پڑھتی جا رہی ہوں وہ سب دور ہوتے جا رہے ہیں، اور میں اب بہت خوش ہو رہی ہوں، اور میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ایک ہی نشست میں زیادہ سے زیادہ پڑھ لوں، اور کوشش بھی ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ پورا نہیں پڑھ پا رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں رکنا پڑتا ہے۔ تو جی اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں اگلی آڈیو میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔